اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر سماعت کیجیے اور اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فکیف کان عذابی ونذر۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میری دھمکیاں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا۔ فکیف کانا تو کیسا ہوا، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ کیا میرے رسول کو جھٹلانے والوں کو عذاب پہنچا یا نہیں؟ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کو ان کے حالات معلوم ہو چکے تو آپ کفار کی اذیتوں پر صبر کیجئے۔ آپ کے ساتھ کفار کے معاملے کا انجام بھی اسی طرح ہوگا جیسے سابقہ رسولوں کے ساتھ کفر کرنے والوں کا ہوا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا، تو ہے کوئی یاد کرنے والا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور بے شک ہم نے قرآن کو یاد کرنے، نصیحت لینے کے لیے آسان فرما دیا، تو ہے کوئی یاد کرنے، نصیحت لینے والا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ۔ اور بے شک ہم نے قرآن کو یاد کرنے، نصیحت لینے کے لیے آسان فرما دیا۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے آپ کی قوم کی زبان میں قرآن مجید نازل فرما کر ان کے لیے آسان کر دیا، اور طرح طرح کی نصیحتوں اور عبرتوں سے قرآن کو بھر دیا، اور اس میں وعدوں اور وعیدوں کو بیان کر دیا۔ تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ بے شک ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی جو اسے یاد کرے۔ حضرت علامہ مفتی نعیم الدین مرادآبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس آیت میں قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے، قرآن پاک کی تعلیم دینے، اس میں مشغول رہنے اور حفظ کرنے کی ترغیب ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک یاد کرنے والے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے، اور اس کو حفظ کرنا سہل و آسان فرما دینے ہی کا ثمرہ ہے کہ عربی عجمی بڑے حتیٰ کے بچے تک بھی اس کو یاد کر لیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کوئی مذہبی کتاب ایسی نہیں جو یاد کی جاتی ہو اور سہولت سے یاد ہو جاتی ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن سننے والے سے دنیا کی مصیبتیں دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن سننے والے سے دنیا کی مصیبتیں دور کر دیتا ہے، اور قرآن پڑھنے والے سے آخرت کی مصیبتیں دور کر دیتا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت سننا سونے کے خزانے سے بہتر ہے، اور اس کی ایک آیت پڑھنا عرش کے نیچے موجود چیزوں سے افضل ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو اس نے مخلوق پیدا کرنے سے پہلے فرمایا۔ تو جس نے قرآن میں الحاد کیا، یعنی بے دینی کا کوئی معاملہ کیا، یا قرآن کے بارے میں اپنی رائے سے کچھ کہا، تو اس نے کفر کیا،
اور اگر اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو لوگوں کی زبان پر آسان نہ فرما دیتا، کوئی شخص بھی رحمان کے کلام کا تکلم کرنے پر قادر نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا، تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، ترجمہ کنز ایمان، عاد نے جھٹلایا تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرے ڈر دلانے کے فرمان۔ ترجمہ کنز العرفان، عاد نے جھٹلایا تو میرا عذاب اور میرا ڈر آنا کیسا ہوا۔ کذبت عاد، عاد نے جھٹلایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد قوم عاد کا واقعہ بیان کیا گیا، کیونکہ عاد ارم بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قوم عاد نے اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، اس پر وہ عذاب میں مبتلا کیے گئے، تو ان پر میرا عذاب آنا کیسا ہوا اور میرے عذاب سے ڈر دلانے کے فرامین کیسے ہوئے، جو عذاب نازل ہونے سے پہلے ان کے پاس آ چکے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔